بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ مشکل الفاظ کے معنی الشہداء شاہدہ باب سامعہ سے حاضر ہونا، گواہ ہونا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ جو تاجر شریعت کی منشا کے مطابق تجارت کرے اس کے بارے میں حدیث مبارک میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے تاجر کا حشر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے تاجر کو ان کی رفاقت ملے گی، نبیوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ ان کے احکامات کی روشنی میں اس نے تجارت کی، اور صدیقوں کی رفاقت اس وجہ سے کہ اس نے سچائی کے ساتھ تجارت کی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کا پیشہ اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت تجارت میں رکھے ہیں۔ حدیث مبارک کی ترکیب التاجر موصوف، الصدوق صفت اول، الامین صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبتدا، مع مضاف، النبیین معطوف علیہ و حرف عطف، الصدیقین معطوف علیہ معطوف، الشہداء معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر النبیین کا معطوف ہو کر مضاف الیہ، مع کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الثابت فعل محذوف کا مفعول، الثابت فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ مشکل الفاظ کے معنی آیا بمعنی علامت، حدث روایت کرنا، بیان کرنا، اخلف وعدہ خلافی کرنا، اؤتمن باب افتعال سے کسی کو امین بنانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک میں منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اب یہ کہ منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو۔ نفاق کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور دوسرا عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بظاہر اللہ کی توحید و رسالت، فرشتوں وغیرہ کا اعتقاد ظاہری کرے مگر دل میں ان سب کا انکار کرے، ایسا شخص کافر ہے۔ دوسرا عملی نفاق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے تو اعتقاد ان سب کے حق ہونے کا رکھتا ہے مگر اپنی دینی کمی کی وجہ سے ان باتوں کو بھی اختیار کرتا ہے جو منافقین کا خاصہ اور نشانی ہے، ایسا شخص فاسق ہے۔ حدیث مبارک میں مومن کو ڈرایا گیا ہے کہ ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچانے کا غایت درجہ اہتمام کرے کہ کہیں منافقین میں داخل نہ ہو جائے۔ علماء نے اس حدیث کو بھی جوامع الکلم میں شمار فرمایا ہے، کیونکہ انسانی اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 قول، نمبر 2 فعل، نمبر 3 نیت۔ اذا حدث کذب اس سے قول کے فساد کی طرف نشاندہی ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اس سے فساد نیت کی طرف نشاندہی ہے، اِذَا اؤتمن خان اس سے فساد فعل کی طرف نشاندہی ہے۔ تو ان تینوں جملوں میں انسان کے تمام ہی اعمال داخل ہو گئے ہیں۔ حدیث مبارک کی ترکیب آیت مضاف، المنافق مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، ثلاث مبدل من، اذا کلمہ شرط، حدث فعل،
مستتر ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر شرط، کاذبہ فعل، مستتر ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ بو حرف عطف، اذا کلمہ شرط، وعدہ فعل، مستتر ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر شرط، اخلف فعل، مستتر ضمیر اسم اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف بو حرف عطف، اؤتمن فعل مجہول، مستتر ضمیر اسم اس کا نائب فاعل، فعل فاعل مل کر شرط، خانہ فعل، مستتر ضمیر اسم اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جزا، شرط جزا مل کر شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر مبدل منہ کا بدل، بدل مبدل منہ مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ مشکل الفاظ کے معنی: الاشراک شریک بنانا، شریک کرنا، عقوق عق باب ناصرہ سے نافرمانی کرنا، قاتلہ باب ناصرہ سے مار ڈالنا، یمین بمعنی قسم، الغموس بمعنی جان بوجھ کر قسم کھانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو ناحق مار ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا۔ حدیث مبارک کی تشریح: اس حدیث مبارک میں 4 بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلا بڑا گناہ ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کے بارے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ ہی کسی اور طرح سے۔ دوسرا یہ کہ اپنی جان و مال میں سے جتنا بھی ممکن ہو ان پر خرچ کرے۔ تیسرا یہ کہ جس وقت بھی وہ بلائے حاضر ہو جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے انسان کو والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ تیسرا بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس نے ایک کلمے سے بھی قاتل کی مدد کی تو یہ شخص میدان محشر میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو پیشانی پر یہ لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا اگر 7 آسمان اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ چوتھا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانے کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ماضی کے زمانے میں جو کام کیا اس پر قسم کھائے کہ کام نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو یہ قسم کھائے کہ کیا ہے۔ اس قسم کو قسم غموس کہتے ہیں۔ غموس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، تو یہ بھی انسان کو گناہوں میں ڈھانپ لیتی ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: الکبائر مبتدا، الاشراک مصدر موصوف، با حرف جار، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محذوف فعل کائن کے۔ کائن فعل اپنے متعلق سے مل کر صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، عقوق مضاف، والدین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، قتل مضاف، النفس مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف، الیمین موصوف، الغموس صفت، موصوف صفت مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ مشکل الفاظ کے معنی: الخلق بمعنی طبیعت، عادت، حاک باب ناصرہ سے شک اور تردد میں ڈالنا، صدری ہر چیز کا سامنے سے اوپر کا حصہ، کرہتا باب سمیہ سے ناپسند کرنا،
یطلع جاننا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: نیکی خوش خلقی کا نام ہے اور گناہ وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اس پر واقف ہوں۔ حدیث مبارک میں دو باتوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ البر حسن الخلقی، اس میں نیکی کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اچھے اخلاق اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق، اور ایک اور جگہ اچھے اخلاق کے بارے میں فرمایا اگر تم مال و دولت سے لوگوں کی امداد نہ کر سکو تو خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق سے مدد کرو۔ دوسری بات جو حدیث مبارک میں بیان فرمائی گئی ہے والاسم ما حاک فی صدرک، یعنی اس میں گناہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے جس کام کے جائز ہونے میں ذرا بھی شک ہو وہ اختیار نہیں کرنے چاہیے، وہی کام کریں جو شبہ سے پاک ہوں، یہی مومن کی شان ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ کام کرتے وقت دل مطمئن نہ ہو اور دل میں کھٹکا پیدا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اب وہ یہ جان لے کہ یہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ اگر دل مطمئن ہو اور کسی قسم کا دل میں خوف نہ ہو تو اس کام کو کر لے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: البر مبتدا، حسن مضاف، الخلق مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، بو حرف عطف، الاسم مبتدا، ما موصولہ، حاک فعل، مستتر ضمیر فاعل، فی حرف جار، صدری مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے حاک فعل کے، حاک فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ معطوف، بو حرف عطف، کرہتا فعل، مستتر ضمیر فاعل، الناصبہ یطلع فعل، علیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یطلع فعل کے، الناس فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر باتاول مصدر ہو کر مفعول ہوا کرہتا کا، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ مل کر صلہ، صلہ اپنے موصول سے مل کر خبر ہوئی الاسم مبتدا کے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر معطوف علیہ مل کر جملہ اسمیہ معطوفہ ہوا۔